بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سر ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات ہے جماعت سوم کی۔ آج ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کا تعارف آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس چیپٹر کو پڑھ لیں، اس کا خلاصہ کے طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے تعارف میں قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ پھر اس کی کہ فضائل قرآن کیا ہے، اور تیسری نمبر پر ہم پڑھ لیں گے کہ آداب تلاوت۔ تو سب سے پہلے آتا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ تمام آسمانی کتابوں کا تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی قرآن کی معنی بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہے اور 114 سورتیں ہے۔ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے جو احکامات نازل کیے، اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو یہ انسان رحمان کا بندہ بن جائے گا، اور اگر اس سے کوئی روگردانی کر لے تو یہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن کی فضائل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضائل بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی شان کو بلند کر لیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی جو ہے بلندی سے پستی میں بھی کر دیتا ہے۔ فضائل قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن عظیم الشان کے ایک حرف پڑھ لیتا ہے تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ان کو ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتے رہتے ہیں، اور جو نماز میں قرآن کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے تو 100 نیکیاں مل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اور انسان کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے لیے 2 چیزیں سفارش کر لی، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے روزہ۔ یعنی وہ قرآن جو دنیا میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو قیامت محشر کے میدان میں یہ انسان کے لیے سفارش ہی ہوگا، اور اللہ سے خواست کرے گا، یا اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی ہے، میرے سفارش قبول کر لے، اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کر لیں۔ ابھی تلاوت کرنے میں آداب تلاوت کیا ہے؟ کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو اس کی چند آداب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تلاوت سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، یعنی طہارت کو حاصل کرنا ہے۔ بغیر طہارت کے قرآن کو مسح کرنا، اس کو چھونا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ اس کو مت چھوئیں جب تک آپ پاک نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جسم اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہو تلاوت کے لیے وہ بھی پاک صاف ہو۔ اور تلاوت سے پہلے تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ تسمیہ اور تعوذ پڑھ لیں، اور ساتھ یہ کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھ لیں، یعنی آرام آرام سے پڑھ لیں، تاکہ جو قرآن کی اثر ہے اور جو رموز ہے ہمارے دلوں پر آ جائے۔ اور ساتھ یہ کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو پوری خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ جو چیپٹر ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا ہے اس کے الفاظ معنی یہ ہے۔ پہلا ہے ہدایت۔ ہدایت کا معنی ہے سیدھا راستہ، اور دوسرا ہے ٹہر ٹہر کر پڑھنا، یعنی آرام آرام سے پڑھنا، اور اجر کا معنی ہے ثواب۔ بخشش کی معنی ہے مغفرت، اور دھیمی آواز میں پڑھنا، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ کہ ہم نے جو چیپٹر قرآن مجید پڑھا ہے، اس کے جو سوالات ہیں یہ آپ لوگوں کو نوٹس کی شکل میں دی جائیں گے، اور آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اور ساتھ الفاظ معنی بھی اور یہ سوالات بھی لکھنا ہے۔ اور آخر میں والدین سے درخواست ہے کہ وہ بچوں پر اس اسباق کی بار بار دہرائی کر لے تاکہ ان کو خوب یاد ہو جائے۔ والسلام۔